أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کے لاسٹ حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی مکی صورت ہے جس کا مین ٹاپک ریزریکشن ہی ہے، بلیو ان ہیئر آفٹر، یعنی کہ لائف آفٹر ڈیتھ پہ بلیو کرنا، اور اس میں قرآن کا بھی ذکر ہے کہ ایکسیپٹ کرو قرآن کا میسج، قرآن کا اسٹیٹس کے بارے میں ذکر تھا پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی کریشن پہ اس کو کہا کہ تم اس پہ ریفلیکٹ کرو کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا، کس طرح تمہارے لیے اللہ کیئر کرتا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا بلکہ نیکسٹ ہم نے جو لاسٹ میں پارٹ چلا تھا اس میں تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پرووائڈر، یعنی کہ تمہارا جتنا سسٹینر بھی ہے، دنیا کا پوری یونیورس کا سسٹینر بھی ہے، اس کے لیے سسٹیننس بھی پیدا کرتا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اب لاسٹ پارٹ آ گیا جس میں ہم آیت نمبر 33 سے 42 تک دیکھیں گے، جس میں ہمیں سینز آف ڈے آف ججمنٹ ملیں گے، اور پھر کیا ڈفرینٹ ٹائپ کے کانسیکوینس ہوں گے، دو طرح کے ریزلٹس ہوں گے، اس کے بارے میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ But when there comes the deafening blast، تب ڈومسے کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہم اس پہ یقین دے۔ دیکھتے ہیں کیا ہے صاخہ کیا ہے۔ الصاخہ ہے ڈیفننگ بلاسٹ، جب وہ آئے گا۔ ہم نے سورہ نازعات میں دیکھا تھا الطامۃ الکبریٰ، اوور ویلمنگ کلیمٹی تھا، وہاں پہ قیامت کا نام کے لیے یوز ہوا تھا۔ اسی طرح قرآن میں اور بھی ورڈ یوز ہوتے ہیں قیامت کے لیے، القاریہ، الواقیہ، اس طرح۔ اب یہ الصاخہ جو ہے یہ بھی اسی کے لیے یوز ہوا ہے، اور اس میں ہے ڈیفننگ بلاسٹ، جیسے لاؤڈ اسکریم، کان پھاڑ دینے والی آواز، اتنی زور سے چیخ آئے گی، تو اتنا انٹینسلی لاؤڈ ہوگا یہ ساؤنڈ کہ جو ہیئرنگ کو پیش کر کے انسان کو ڈیف کر دے گا، یعنی جو ہماری آڈیٹری فیکلٹی ہے جسے ہم سنتے ہیں وہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کس کے بارے میں ہے بات، اس سے یعنی کہ یہ آواز چیخ کس چیز کی آواز ہوگی؟ اکارڈنگ ٹو اسکالرز یہ جو سیکنڈ بلوئنگ ہوگی ٹرمپٹ کی، یعنی کہ جب سور میں پھونکا جائے گا دوسری دفعہ، اور اسی سے ریزریکشن انیشیٹ ہو جائے گی، یعنی کہ پہلی والا جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، اور سیکنڈ والے میں سب دوبارہ سے آ جائیں گے، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم آئے گا۔ تو یہ صاخہ کے بارے میں یہ ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کا جو پارٹ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ویجیٹیبل اور کراپس کا گرو ہونے کا ذکر کیا تھا۔ تو اس سے یہ بھی جس طرح لنک ہے کہ جس طرح جسٹ لائک ویجیٹیشن اینڈ کراپس گرو آن لائف لیس ارتھ فرام اسمال سیڈس، ہم دیکھتے ہیں کس طرح لائف لیس ارتھ ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی لائف تو نہیں ہے، لیکن اس میں سیڈ سے اللہ تعالیٰ کس طرح ویجیٹیشن اور کراپس کو گرو کرتا ہے، لیونگ تھنگ چیز پیدا ہو رہی ہے نا اس سے۔ تو اسی طرح ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ بھی براڈ بیک ہوں گی لائف کے لیے، یعنی کہ اس میں بھی لائف پیدا کی جائے گی، جبکہ وہ ڈکے ہو چکی ہوں گی، ان کے بونز بھی ڈکے ہو چکے ہوں گے، صرف وہ ڈسٹ بن جائیں گے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیپیبل ہے کہ اس کو اس وقت ریزریکٹ کرنے کے لیے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بندہ بھاگے گا، دیٹ ڈے بندہ ایوری پرسن ول فلی فرام دیئر اون سبلنگس، تو اس دن اپنے سبلنگ سے بھاگے گا۔ تو یہ فرو جو ہے یہ بھاگنا کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ٹیریفائڈ رننگ، جیسے کسی چیز سے انسان ڈر کے بھاگتا ہے تب، ایک نارمل بھاگتے ہیں جیسے جاگنگ کر رہے ہیں، تو ویسے نہیں، یہ فرو کا ورڈ ہوتا ہے جیسے ٹیریفائڈ رننگ، کسی چیز سے ڈرتا ہے انسان تو بھاگتا ہے ویسے۔ تو وہاں اس نے اپنے بھائی سے بھاگے گا، سبلنگ سے بھاگے گا، لیکن اسپیشلی بھائی کا ذکر کیا، اور کیا ہوگا؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اینڈ ایون دیئر مدر اینڈ فادر، اپنے مدر سے بھی بھاگے گا اور اپنے فادر سے بھی۔ دنیا میں ہم کس طرح اپنے مدر اور فادر کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے وہ کلوزسٹ ہوتے ہیں، مگر اس دن ان سے دور بھاگے گا جیسا۔ اور پھر وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اینڈ ایون دیئر اسپاؤس اینڈ چلڈرن، یعنی اپنے اسپاؤز سے بھی بھاگے گا اور اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ سارے ہمارے رشتوں کو بتا کے، جو ہمیں بلڈ ریلیشن ہیں جو سب سے قریبی ہوتے ہیں، ان سے بھاگنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے سارے یعنی کہ بچوں اسپاؤس سے بھاگے گا،
تو یہاں پہ ایک بہت وہ چیز ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈپکٹ کیا ہے یہاں پہ جو سیکوینس بتایا ہے اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریلیشنز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جس سے اسپیشلی بھائی ہے تو یہ سورس آف ٹرائبل اسٹرینتھ اینڈ ڈیفینس ہے, انسان کو بچاتا ہے, سپورٹ سسٹم ہے ہمارا رائٹ. یعنی بھائی سے ایک ہوتا ہے کہ انسان سپورٹ سسٹم کے لیے ہوتے ہیں ہمارے سبلنگ. اسی طرح مدر اینڈ فادر ہے, یہ ہمارے لیے سورس آف ہمارا اوریجن ہے, جہاں تک جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور سب کیا ہماری سب سے زیادہ انہوں نے کیا. اور سبلنگ سے زیادہ کلوز کون ہوتے ہیں ہمارے فادر مدر ہوتے ہیں, ہائر اسٹیٹس ہوتا ہے ان کا. اور اس سے بھی زیادہ کلوز کون ہو جاتا ہے انسان کے جو کلوزسٹ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے, اسپاؤزز سے ہوتی ہے اور بچوں سے ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں. تو انسان سب سے کلوزسٹ اس سے ہوتا ہے. تو اس طرح پیٹرن یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بتایا کہ کس طرح سسٹم ہے, سیکوینس ویسا کیا ہے. اب اس سیکوینس کو دیکھیں کہ اس دن انسان اپنے دور سب سے ان سارے رشتوں میں سب سے دور سبلنگز ہوتا رہ جاتا ہے نا, بردرز, اور اس کے بعد کلوزسٹ جو ہوگا اس سے بھی بھاگے گا. یعنی اس کا پہلے اس کا سپورٹ سسٹم کو چھوڑ دے گا, اس کو بھائیوں کی کیئر نہیں رہے گی, پھر اس کو اپنے لینیج اپنے ماں باپ کی کیئر نہیں ہوگی, پھر انفیکٹ اس کے جو ہارٹس کے بلاوڈ ہیں, اس کے بچے ہیں, جو سب سے کلوزسٹ انسان کو ہوتا ہے دنیا میں, اس کے بچے ہوتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو وہ ان کو بھی چھوڑ کے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ تو کیونکہ اس کو ہوگا کہ یہ لوگ مجھ سے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی ہیلپ نہ مانگ لیں, مجھے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی کہ میں نے کسی کے رائٹس نہیں دیے تھے, اپنے پیرنٹس کے رائٹس نہیں دیے تھے, کسی کو وائلیٹ کیا تھا رائٹس کو, تو یہ مجھ سے مانگ نہ لے رائٹس. اس طرح اپنے بچوں سے بھاگے گا کہ وہ کلیم کریں گے کہ انہوں نے مجھے گائیڈ نہیں کیا تھا. تو انسان سب سے بھاگے گا, کیونکہ اس کو ہوگا کہ جس کو اس نے کلیم یعنی یہ دنیا میں غلط کیا تھا جس کے ساتھ, ان سب سے وہ بھاگے گا کہ کہیں مجھے کلیم کرنے کے لیے نہ آ جائے, مجھے اپنی نیکیاں نہ دینے پڑیں. تو یہ سب جو ہے چیزیں سب کو اپنی فکر ہوگی, یعنی کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں ہوگا. تو بلڈ ریلیشنز کا یہ حال ہے, تو سوچیں کہ باقی جو سارے ریلیشن شپس ہیں, فرینڈز ہیں, کتنے اور بھی ہوتے ہیں نا لوگ, ہماری کمیونٹی ہوتی ہے, تو اس کو تو چھوڑ ہی دیں, اپنے بلڈ ریلیشن سے بھاگیں گے. تو اس طرح سوشل سیفٹی نیٹ انسان کا پورا کولیپس کر جائے گا, سب ایک مطلب بھاگیں گے. اور دنیا میں انہی ریلیشنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم اس میں بزی رہتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے رہتے ہیں, ہم اسی میں سارا, اور بلکہ انفیکٹ جب کوئی دنیا میں تکلیف ہوتی ہے, مشکل آتی ہے, تو ہم انہی کی طرف رن کرتے ہیں. لیکن اس دن ان سے دور رن کریں گے. کیوں؟ ایک تو وہی بات ہے, کچھ دینا نہ پڑ جائے ان کو, اور آگے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ, ہر ایک کو ان میں سے, یعنی کہ ایوری ون, جو ان میں سے ہر ایک کو, یومئذٍ, اس دن, شأن یغنی, اتنا ان کو صرف اپنا ہی کنسرن ہوگا, یعنی ان کو صرف اپنا کنسرن ہوگا, ان کو باقی سب سے بے پرواہ ہو جائیں گے, ان کو کوئی کیئر نہیں رہے گی کہ کوئی کچھ بھی ہو, کیسا بھی ہو, میں بچ جاؤں بس. اس کے جو سارے رشتہ دار ہیں ان سب سے اس کو نہیں, اس کو کوئی کیئر نہیں ہوگی, اس کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو اکیلے کھڑا ہونا, تو اس کو کسی کو کیئر نہیں ہوگی, اور اپنے بارے میں صرف کنسرن ہوگا. ہر ایک کو صرف ہوگا کہ مجھے کیئر نہیں ہے کہ کوئی کسی کا کیا ہوتا ہے. تو یہ آئرنی آف دیٹ ڈے ہے کہ یہ ہوگا کہ کیوں اس کو ہوگا دوسروں کو کیئر نہیں رہے گی, اس کو پرسنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو ٹیرر ہوگا, اس وقت اتنی پریشانی ہوگی کہ مجھ سے پوچھا جائے گا, اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کو کوئی کسی کی کیئر نہیں ہوگی. دنیا میں ہم ان سب رشتہ دار, اللہ تعالیٰ نے رشتے رکھے ہیں, دنیا میں ہم ان کے پاس رہتے ہیں, ان سے محبت بھی کرتے ہیں, مگر اصل چیز یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے آپ خود بھی جنت میں جانے کی کوشش کرنی, ان کو بھی جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے. ہم ان کے ساتھ بھی دنیا میں اچھے رہے تو یہ ہمارے لیے اچھی گواہیاں دیں گے, تو ہمیں ان سے فائدہ ہوگا. لیکن دنیا میں ہم اگر آخرت کو یاد رکھیں, ان کے ساتھ بھی اچھے سے رہیں, تو اس کو ہم صدقہ جاریہ رشتوں کو بنا سکتے ہیں. لیکن اس دن انسان جب تک کہ حساب کتاب نہیں ہو جائے گا, ایکسٹریم سیلفشنس اس دن انسان کے اندر ہوگی, کہ صرف اپنا نفسہ نفسی جسے کہتے ہیں نا, تو اس دن بالکل اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ ہر ایک سے جو ہے انسان بھاگ رہا ہوگا اپنے قریبی رشتہ داروں سے. اور اسٹیٹ آف انڈیویجولزم وہی بات ہے کہ ایسا ہوگا کہ اس کو اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی کسی کی کام میں نہیں آئے گا. اور پھر آخر میں دو طرح کے چہرے ہوں گے, یعنی کہ جب رزلٹ جو مل جائے گا انسان کی جو رپورٹ بن رہی ہے اس لحاظ سے, تو وجوہ یومئذ مسفرہ, تو کچھ چہرے
کچھ فیسز اس دن برائٹ ہوں گے تو دو طرح کے ریزلٹس ہوتے ہیں، ایک انسان پاس ہوتا ہے، ایک فیل ہوتا ہے. تو جو پاس ہوتا ہے دنیا میں بھی جو پاس ہو جاتا ہے تو یا کسی جگہ سکسیس ملتی ہے تو اس کے چہرے سے ریڈینٹ ہو جاتا ہے نا، اس کا چہرہ برائٹ ہو جاتا ہے. تو جو جنت میں جانے والے کام ہوں گے، جنہوں نے جنت میں جانے والے کام کیے ہوں گے، جنہوں نے گائیڈنس کو چوز کیا ہوگا، تو ان کے چہرے اس دن کیسے ہو رہیں گے؟ ان کے برائٹ ہو رہیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، برائٹ، ریڈینٹ، چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، اور ویسے کیسے ہوگا کہ ان کے کلر برائٹ ہوگا اور لافنگ اینڈ ریجوائسنگ، بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، بہت سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. دنیا میں بھی جیسے سکسیس ملتی ہے تو انسان کی خوشی مطلب اس کے بالکل ریجوائس کر رہا ہوتا ہے، اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کتنی خوشی ہے. تو اس لیے اسی طرح ہوگا کہ فیسز اس دن فیسز جو ہوں گے وہ ان کی وہ جو انہوں نے ورلڈ میں جو چیزیں چوائس کی تھیں اسی کا میرر ہوں گے. یعنی کہ دنیا میں اگر اچھی چوائس کی تھی ان کے پاس دو آپشن تھے، یا تو گائیڈنس کو چوز کرتے یا پھر وہ گائیڈنس کو ریجیکٹ کرتے. تو اگر انہوں نے گائیڈنس کو چوز کیا، اس لحاظ سے انہوں نے ایکشن کیا، تو ان کا چہرہ اس طرح ہوگا کہ دنیا میں جو ہمارا ہر ایکشن ہے وہ ہمارے فیس کو افیکٹ کرے گا. یا تو اس کو برائٹ کرے گا، جیسے جو اچھے لوگ ہوں گے، اچھے جنہوں نے بلیو کیا دنیا میں اور اس کے لحاظ سے کام کیا، تو ان کے چہرے سے بہت خوش ہوں گے. مگر سیکنڈ ٹائپ کے پیپل جنہوں نے اس کو گائیڈنس کو نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا اٹس اوکے ہم ایسے ہی صحیح ہیں، جو فیل ہو گئے، تو جنہوں نے اگنور کیا، جنہوں نے ڈس بلیو کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا، وہ کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ while other faces will be dusty. غبرہ، ان پہ ڈسٹ سی ہو رہی ہوگی. ترہقھا قترہ، کیسٹ ان گلوم، ڈارک بھی ہو رہے ہوں گے ان کے اوپر، ایسا بالکل ہو رہا ہوگا کہ جسے ڈارک ہو جاتا ہے کہ ان کے چہرے بالکل اتر گئے ہوں گے اور وہ بالکل خوش نہیں ہوں گے، بہت اداس ہوں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تھے، ان کے چہرے ہیں دوست فادر ڈسبلیورز اور وکڈ سنرز، یعنی جنہوں نے جو بہت برے لوگ تھے، جنہوں نے نہیں مانا اللہ کی باتیں بھی نہیں مانی، اللہ کو نہیں مانا اور سن کرتے رہے، تو پھر اس دن وہ بہت پریشان ہوں گے، بہت زیادہ ان کے ڈارک اور ڈسٹی چہرے ہوں گے. آپ کو دیکھ کے جیسے کہ اپنا جب وہ رزلٹ دیکھیں گے تو اس کے چہرے ایسے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ نہ ہمارے چہرے ایسے ہوں، نہ ہمارے بچوں کے، نہ ہمارے کسی بھی پیارے کے چہرے ایسے نہ ہوں. تو دو طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں گروپس ہوں گے، زیادہ جنہوں نے بلیو کیا، اللہ کی بات مانی تو سکسیسفل ہوگا. گروپ ون ان کا ویژول اسٹیٹ بھی مسفرہ ہوں گے، برائٹ اور ریڈینٹ ہوں گے. ایموشنل اسٹیٹ میں وہ ضاحکہ، لافنگ کر رہے ہوں گے، ریجوائسنگ کر رہے ہوں گے. اور وہ تھے جنہوں نے تزکیہ کر لیا، پیوریفیکیشن کر لی، اپنے ٹھیک ہو گئے، اللہ کی بات مانی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کیا، تو اس دن پھر اس لحاظ سے رزلٹ ملے گا. اور دوسرے جو تھے جو بدقسمت تھے یا ریچڈ تھے، وہ ان کے چہرے کے سے ڈسٹ اسٹینڈ ہوں گے اور ڈارکنیس اور گلومی ہوں گے. اور وہ کون سے تھے؟ وہ جو ہم نے پڑھ لیا کہ ڈسبلیورز اور وکٹ ہوں گے. تو اس میں یہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ گروپ ون ہے، گروپ ٹو ہے، تو دو ہی آپشن ہے. یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی گروپس ہیں کہ کہیں ہم کہیں اور چلے جائیں گے، ہم یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں، دو ہی ہیں، یا تو ادھر ہے یا ادھر ہے. تو ہمیں اسی میں سے چوز کرنا ہے. ہمیں اس دنیا میں جو ہمارا ہر ایکشن ہے وہ ہمارے فیس کو یا تو برائٹ کرے گا یا پھر ڈارک کرے گا. یعنی ہم جب اللہ کی بات مانتے ہیں تو فیسز برائٹ ہوں گے، اور جب نہیں مانتے تو ڈارک ہوں گے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا ایکشن کرتے ہیں. ہمیں ایسے ایکشن کرنے چاہیے کہ ہمارے چہرے اس دن بہت جو ہے برائٹ ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. اس کے ساتھ ہم اس صورت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس صورت میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو ساری چیزیں دیکھی اس میں مین یہی تھا کہ قرآن کے مانو اور ریزریکشن پہ یقین رکھو کہ تمہارا اٹھنا ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. اور اس میں جو بھی غلطیاں تھیں ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اور ہمارے سارے بلاوڈ کو، جو ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے اسپاؤس ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے جو بھی ہمارے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کو ہمارے ساتھ جنت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہمارے فیسز کرے جو اس دن بہت ریڈینٹ فیس ہوں گے، جو خوش ہو رہے ہوں گے اس دن. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے برے طریقے کے لیے کہ ہمیں آگ سے بچائے اور ایسے چہروں سے بچائے، ایسے فیس سے بچائے کہ جو ڈارک ہو رہے ہوگے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے، اپنے پسند کا بنا دے.
وما علينا إلا البلاغ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.